بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتہ میں ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ لوگ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلا لیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتہ کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب سے مچھلی پھنسی رہی، اور اتوار کے دن وہ شخص نکالتا اور خوشی سے کھاتا کہ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے کھڈے بنا دیے کہ ہفتہ کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے اور اس تالاب میں گر جائیں اور ہم اتوار کو نکال کر پکا کر کھایا کریں گے۔ گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتہ کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتہ کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کے بار بار صلاح کرتے، دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے گمراہ کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، نیک صالح انسان اٹھے، انہیں محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندوں کو دیکھنے لگے، صالح لوگوں میں سے جو ان کا رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کے جو کپڑے تھے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے۔
اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر سنسار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، اور ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔